السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کروڑہ مرتبہ شکر ہے اس ذات غفور الرحیم کا جس رب لم یزل نے اپنی رحمت اور فضل خاص سے ہمیں نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ سیام کا ادب اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنے والی چیز۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو اس پر آپ کو جو بچت ہوتی ہے اس بچت میں سے آپ نے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے آپ کا جو باقی مال ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہ کی جو آپ پر فرض تھی تو پھر آپ کا مال پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کو کوئی نہ کوئی چیز پاک کرنے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، کہ تمہارے جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ جو ہے یہ بندے کے جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ عبادات جو ہیں، جو حقوق اللہ ہیں، بندہ ان کو پورے کرے تو اللہ رب العزت بندے کے دل اور جسم کو پاک بھی فرما دیتا ہے اور اپنی رحمت سے ان کو منور بھی فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ایک خاص عمل ارشاد فرمایا، وہ خاص عمل آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ بندے کو چاہیے کہ کبھی نہ کبھی دن میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، یا مہینے میں، یا اگر زندگی میں ایک مرتبہ یہ عمل بندے سے ہو جائے تو یہ عمل بندے کو اللہ رب العزت کی رحمتوں میں غوطہ زن بھی کر دیتا ہے، بندے کے گناہ بھی معاف کروا لیتا ہے اور بندے کو دوزخ سے دور بھی کر دیتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی ذات و برکات نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن آقا علیہ السلام نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سنائیں اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے کہ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو شخص میرا پیروکار ہوگا وہ میرے رستے پر ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو مولا کریم تو اس کو بخشنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو بت ہوتے ہیں یہ بندے کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ بت وہ مٹی کا یا پتھر کا بنا ہوا ہو وہی بندے کو گمراہ کرے، بندے کے اپنی خواہشات کے بت بھی ہوتے ہیں، بندے کے اپنی مرضیوں کے بت بھی ہوتے ہیں، لالچ کا بت ہے، حرص کا ہے، طمع کا ہے، نافرمانی کا ہے، یہ سارے بت بھی بندے کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے پھر آگے دوسری آیت کریمہ ارشاد فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائے تھے کلمات، اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ جب یہ دو آیات کریمہ آقا علیہ السلام نے تلاوت فرمائی نا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، اور ہاتھ اٹھا کر آقا علیہ السلام نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ جب ہم نے حضور علیہ السلام کو روتا دیکھا تو ہم نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام چند لمحے گزرے، آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب گریہ طاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں۔ پھر بھی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور پتہ کروایا، حالانکہ اللہ کی ذات جانتی بھی تھی، مگر فرمایا جب بھیجا تو گریہ کیوں طاری ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل سے
اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ جس معاملے میں رو رہے ہیں نا، ہم اس معاملے میں آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ آقا علیہ السلام نے آیات کو تلاوت فرمائے اور خیال آقا علیہ السلام کو ہم گنہگاروں کا آ گیا، خیال ہمارا آ گیا، ہمارا خیال کر کے رونے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کی امت کے بخشش کے معاملہ میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بخشش سوچ کر اور اس کی رحمت سوچ کر اور اس کا عذاب سوچ کر اپنی آنکھ سے آنسو بہا لینا، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ سنیے آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا، حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 افراد کی آنکھیں دوزخ نہیں دیکھیں گی۔ ایک تو ہے نا کہ دوزخ کے قریب چلے جانا یا دوزخ کو دیکھ لینا، یا یہ بھی نہیں ہے، تو فرمایا دوزخ کو دیکھنا بھی نہیں ہے ان آنکھوں نے۔ وہ آنکھیں کون سی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک آنکھ وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، اللہ کی راہ میں جس نے پہرا دیا، اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کی ذات سے ڈر کر رو پڑی۔ اللہ کی ذات سے ڈر کر تنہائی میں کبھی سوچا کریں، اپنے اعمال کی طرف دیکھا کریں، اپنے گناہوں کی طرف دیکھا کریں، اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی خشیت دل میں رکھا کریں۔ اگر آنکھ سے ایک آنسو بھی نکل آیا، اللہ تعالیٰ کی جو دوزخ ہے نا، اس کو دنیا جہان کا پانی بجھا نہیں سکتا، مگر آنکھ سے نکلا ہوا آنسو دوزخ کو بجھا دیتا ہے۔ اس لیے تنہائی کا جو لمحات ہیں نا، ان میں کبھی کبھی رو بھی لیا کریں۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز رہی۔ اگلے کی جان مسلمان پر حرام ہے، باز رہنا ہے۔ اگلے کی عزت اگلے پر حرام ہے، عزت سے بھی بچنا ہے، اگلے کی عزت کو بچانا ہے۔ عزت بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، جان بھی حرام ہے۔ جو چیز اگلے کی ہے تمہاری وہ نہیں ہے، تو وہ چیز تم پر اگر حرام ہے تو تم نے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اگر نہ دیکھو گے تو ایسی آنکھ قیامت کے دن فرمایا اللہ تعالیٰ کی دوزخ سے محفوظ رہے گی۔ یہ جو رونا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر کر، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں ہرگز داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے۔ دودھ تھن میں، تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جا سکتا ہے؟ تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا۔ اسی طرح فرمایا وہ بندہ جو اللہ کی ذات سے تنہائی میں ڈر گیا، اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہا اور روتا رہا، اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا۔ مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے؟ وہ تو بالکل ہی بے معلوم ہوتا ہے نا مکھی کا سر۔ تو فرمایا اگر اس کے برابر بھی آنکھ میں نمی آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نمی کی اتنی قدر ہے، فرمایا کہ وہ بندہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے کہ اللہ کی راہ میں پہنچنے والا گرد و غبار، آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، مٹی گھٹے کو آپ برداشت کرتے ہیں، اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں، گرد و غبار کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ گرد و غبار جو اڑتا ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تم پر گرد و غبار پڑنے والا اور دوزخ کا دھواں یہ آپس میں کبھی مل نہیں سکتے۔ یہ اس گرد و غبار کی اتنی قدر ہے جو اللہ کے رستے میں ہم برداشت کرتے ہیں، تو پھر آنسو کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی قدر ہوگی۔ ہم تو اپنے دنیا کے دھندوں میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت کھیل کود اور اٹکلیاں اور جناب کرتے رہتے ہیں، تو یہ ہے نا وہ کہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ یہ رونا اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت پسند ہے۔ اور پھر یہ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں تو پھر اس رونے کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سنیے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے،
حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اب میں آپ کو رونے کی قدر بتا رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا تو خطاب کے دوران آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص رو پڑا۔ خطاب کے دوران وہ ڈر گیا تو رونا شروع کر دیا اس نے۔ آقا علیہ السلام نے اس بندے کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ جو ایک بندہ تمہارے درمیان میں رو رہا ہے نا اللہ کی ذات سے ڈر کر، تو اس وقت ایسے لوگ بھی اگر موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں، جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں، تو ان سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس ایک رونے والے کے صدقے سے معاف فرما دیتا۔ اگر کوئی اور بھی رو رہا ہے اللہ کی ذات سے ڈر کر، آپ اس کی سنگت میں بیٹھے ہیں، اس کی معیش اس کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی صحبت بھی آپ کو بخشوانے کے کام آئے گی۔ یہ رونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول عمل ہے۔ حضرت ثابت بن سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے الہ العالمین مجھے ایسی دو آنکھیں عطا فرما جو زور سے برسنے والی ہوں، مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو زور سے برسنے والی ہوں، اور برستے ہوئے آنسوؤں سے وہ آنکھیں تیری بارگاہ میں حاضر رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کا ڈر ہمیں اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ڈر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے ظاہر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آنسو بھی بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔